السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ملک میں صورتحال کسی بھی طرح سے ماشاء اللہ سے کم نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اچانک ملتوی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج حلف اٹھانا تھا۔ صبح کے اندر حکومتیں آ چکی ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ ملک کے اندر جمہوری پروسیس ہو رہا ہے، جمہوری حکومتیں کام کر رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا بالکل نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس چلا اور سرکاری ٹی وی چینل ہی بند کر دیا گیا۔ جب بھی کوئی پی ٹی آئی کا ممبر، کوئی ایم این اے اٹھتا ہے، تقریر کرنا شروع کرتا ہے تو سرکاری ٹی وی چینل کی لائن کٹ جاتی ہے اور میرے عزیز ہم وطنوں والے پیچھے سے اس کی نشریات کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اور تو اور صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی تقریر کے لیے اٹھے تو ٹی وی چینل بند ہو گیا۔ رات گئے صدارتی امیدوار کے گھر پہ چھاپا مارا گیا۔ بلوچستان میں پولیس اور دیگر فورسز کی بھاری نفری پہنچی جنہوں نے چھاپا مارا، جبکہ بلاول بھٹو نے کہا کہ کیونکہ ہمارا چیف منسٹر ہے، ہماری حکومت ہے بلوچستان کے اندر، تو میں اپنے وزیر اعلیٰ کو حکم دیتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کریں کہ محمود خان اچکزئی کے گھر پہ چھاپا کیوں مارا گیا۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی اتنی وقت ہے، یا کیا واقعی سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے؟ ابھی ناظرین اکرام، میں نے آپ کو ایک آگے جا کر خبر دینی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے زرداری کو کس طرح سے دبوچا ہے۔ جتنا اس وقت زرداری کی گردن پر ہاتھ رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ موقع دیا جائے محمود خان اچکزئی کو بولنے کا۔ محمود خان اچکزئی بولنا شروع ہوئے اور سرکاری ٹی وی بند ہو گیا۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھتہ وصول کیا جاتا ہے 24 کروڑ پاکستانیوں سے، ہر بجلی کے میٹر سے فیس لی جاتی ہے ٹی وی کی، وہ ٹی وی جو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، جس پہ اس لیول کا کانٹینٹ نہیں ہوتا جو اس قابل ہو کہ پاکستانی اسے دیکھیں، چاہے ان کے ڈرامے ہوں، چاہے ان کی خبریں ہوں۔ اس کے باوجود پوری پاکستانی قوم بھتہ دیتی ہے اور یہ کسی ایک مخصوص جماعت کا ترجمان بن جاتا ہے۔ پھر اسد کیسر اٹھے، انہوں نے آج بڑی جذباتی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ جو پیمرا کا بین ہے پی ٹی آئی پر، یہ ہٹایا جائے اور جعلی کیسز ختم کیے جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جعلی لوگ اسمبلی میں لائے گئے ہیں اور ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سائفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنائے۔ ایک امریکی ڈپلومیٹ نے حکومت پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا، سائفر کو بنیاد بنا کر عمران خان پر مقدمات بنائے گئے، انہیں سزائیں سنائی گئیں۔ سنی اتحاد کونسل کے سائفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ ڈرانے والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خوف کا وقت گزر چکا۔ عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے، انہوں نے کبھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی۔ یہ تقریر اسد کیسر کھا رہے تھے اور پی ٹی وی کی لائن دوبارہ کٹ گئی۔ یعنی پی ٹی وی نے اسد کیسر، جو کہ سابق سپیکر ہیں، بڑے بیلنسڈ شخصیت کے مالک ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنی ہو، انہی کو آگے کیا جاتا ہے، تو ان کی تقریر بھی نہیں دکھائی گئی۔ جبکہ پی ٹی آئی نے شہباز شریف کو نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ایم این اے تک ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آج شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم شہباز شریف کو ایم این اے نہیں مانتے، ان کے مقابلے پہ ہمارے فارم 47 کے مطابق امیدوار جیتے ہوئے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم تو کیا ہم شہباز شریف کو ایم این اے نہیں سمجھتے۔ ناظرین اکرام، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس دوران عدالتوں میں کیا ہوتا رہا۔ ایک تو آج جسٹس بابر ستار کی عدالت نے آڈیو لیکس والے معاملے پر سماعت کی، جس میں کہا گیا کہ امریکہ، یو کے اور جرمنی میں بھی آڈیو لیکس کے واقعات ہوتے ہیں، ایسی ڈیوائسز موجود ہیں جن سے یہ سب کرنا بآسانی ممکن ہے۔ یہ ڈی جی آئی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو امریکہ، برطانیہ اور ناروے میں بھی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس پر جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پی ٹی اے کو بیان حلفی جمع کروانے کا حکم بھی دیا، جبکہ آج 26 روز گزر چکے ہیں، الیکشن ہوئے، لیکن ابھی تک فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ ہوئے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں کیا چل رہا ہے دیکھیں۔ جس طرح ماشاء اللہ کی صورتحال ہے پنجاب سے متعلق، آج صبح کی پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ احمد شاہ، جن کو پولیس نے گرفتار کیا، انہیں اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ کومے میں چلا گیا، جبکہ اس کا بھائی رحیم ہاسپٹل پہنچا پتہ لینے کے لیے تو بھائی کو ہی گرفتار کر لیا گیا۔ رات گئے، بڑا احتجاج اور شور ہوا، جس کے بعد اس کے بھائی کو رہا کیا گیا۔ یعنی اب یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جعلی حکومت ہے، جعلی وزیر اعظم ہے، جبکہ چیف جسٹس صاحب کیا کر رہے ہیں؟ درختوں کی کٹائی پر۔ اسلام آباد میں ایک پارک ہے F9 پارک میں درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، اس پہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہوا ہے
اور سی ڈی اے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مالک کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ کیوں درخت کاٹتے ہیں۔ ادھر پورے پاکستانیوں کے گلے کاٹ دیے گئے، پاکستانیوں کا مینڈیٹ کاٹ دیا گیا، پاکستانیوں کے لیے آئین کاٹ دیا گیا، پاکستانیوں کے ووٹ کو کاٹ دیا گیا، پی ٹی وی کی لائن ہی کاٹ دی جاتی ہے۔ کیا یہ ضروری ایشوز نہیں ہے؟ کیا یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک پارٹی نے 2/3 میجورٹی لی، وہ اقلیت میں ہے، جبکہ ایک پارٹی 17 سیٹیں لے کر حکومت بنا رہی ہے؟ ایم کیو ایم ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی، لیکن انہیں 17 سیٹیں دی گئی ہیں۔ یعنی تمام ہارے ہوئے جن کے پاس فارم 47 ہیں، فارم 45 نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ابھی میں خالد مقبول صدیقی کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم فارم 47 والے ہیں، ہم فارم 47 والے نہیں، ہم 1947 والے ہیں، ہماری پہچان یہ ہے۔ تو ہم کوئی 1949 والے ہیں؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کو گولی مارو، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم 1947 والے ہیں، ہم مہاجر ہیں۔ تو اتنا بڑا ایشو ہے، پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، لوگ مار رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جعلی حکومتیں بن رہی ہیں، پوری دنیا کی جانب سے تھو ہو رہی ہے۔ 26 دن گزر جانے کے بعد بھی فارم 45 اپلوڈ نہیں ہوئے، مخصوص نشستیں جو کسی بھی جماعت کا حق ہوتا ہے وہ تک نہیں دی گئیں، اور اسمبلی کا اجلاس بھی ہو گیا، اسمبلی کا الیکشن بھی ہو گیا، آگے سینٹ کا الیکشن ہے، پھر آگے صدارتی الیکشن ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، سپریم کمانڈر ہوتا ہے فورسز کا بھی۔ ایون محمود خان اچکزئی کے گھر رات کو جو چھاپا مارا گیا، لیکن درختوں کی کٹائی والا ایشو بہت ضروری ہے، اس پر پہلا سوموٹو لیا گیا ہے۔ کمشنر پنڈی کے بیان کے بعد سوموٹو نہیں لیا گیا، اتنا بڑا ملک کرائسس میں چلا گیا لیکن سوموٹو نہیں ہوا۔ لیکن درختوں کی کٹائی پر ہمارا چیف جسٹس سوموٹو لے رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے آج کہا کہ ہم اس پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں جس کی پاداش میں میرے گھر پر حملہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غدار نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے، تو اس کی پاداش میں میرے گھر پر چھاپے مارے جاتے ہیں۔ میں چیف منسٹر بلوچستان سے درخواست کروں گا کہ محمود خان اچکزئی کے گھر پہ مارے جانے والے چھاپے پر ایکشن لے۔ یہ بلاول بھٹو نے کہا۔ 9 مئی واقعات کے 10 ماہ بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی مزید 9 مئی کے 3 مقدمات میں نامزد ہوئے ہیں۔ ٹیکسلا سرکل کے 3 تھانوں کے مقدمات میں انہیں نامزد کیا گیا ہے، تو چودھری پرویز الہی کو ابھی مزید لمبا رکھنے کا ارادہ ہے۔ دوسری جانب رات کو میں نے کہا تھا کہ عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ، اور یہ عرفان نواز میمن ڈی سی اسلام آباد کے خلاف فیصلہ آنا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ اگر ٹک گیا نجم سیٹھی کے مطابق تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بڑا بھاری پڑے گا، اور باقی بیوروکریسی ڈرے گی اسٹیبلشمنٹ کے بھی احکامات ماننے سے۔ تو یہ ایک بڑا ٹف ٹائم ہے اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ کی جانب سے۔ تو ڈی سی ایس پی آپریشنز اور دیگر کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل، جبکہ چیف جسٹس کی عدالت کی کاز لسٹ ہی منسوخ ہو گئی، یعنی ڈی سی سمیت دیگر کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ آج منسوخ ہوئی ہے۔ آج ڈویژنل بینچ میں جو سماعت ہونی تھی اس کی کاز لسٹ یہ منسوخ کی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق پر یہ الزامات تو لگتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، لیکن جسٹس بابر ستار بھی تگڑے جج ہیں، لہٰذا اس وقت چیف جسٹس دونوں طرف پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری طرف ان کے اپنے کولیگ ہیں، تو ان کا فیصلہ اڑانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ویسے ان سے توقع تو ہے کہ وہ اڑا دیں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ٹف ٹائم ہے کہ آج کاز لسٹ منسوخ ہو گئی۔ اب زرداری صاحب کس طرح شکنجے میں پھنسے ہیں یہ بھی ذرا سن لیں۔ انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنوائیں، اسٹیبلشمنٹ کا زرداری پر زور۔ سابق صدر مشکل میں، یہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن رؤف کلاسرا نے انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صدر آصف زرداری کو کہا گیا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنائیں۔ ظاہر ہے کہ ایک نے پنجاب میں نوکری کی تو اسے چیئرمین پی سی بی بنایا گیا، ادھر کہتے ہیں کہ اس کو چیئرمین سینٹ بنا دو۔ جب حلف لیا تھا یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی کا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے سینٹ سے استعفیٰ نہیں دینا تھا، انہوں نے تو سینٹ کا چیئرمین بننا تھا۔ یہ قومی اسمبلی کے اندر کہاں سے آ گئے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انوار الحق کاکڑ کی چیئرمین شپ پر نظر ہے، اور آج یہ خبر آ گئی ہے۔ تو رؤف کلاسرا نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ آصف زرداری سے پنڈی اسٹیبلشمنٹ نے فون پر رابطہ کیا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ آصف زرداری بڑی مشکل میں ہیں، انکار کرتے ہیں تو ان کی اپنی صدارت خطرے میں ہے۔ ابھی تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انکار نہیں کیا، یعنی اگر انکار کرتے ہیں تو پھر خود صدر کیسے بنیں گے، اقرار کرتے ہیں تو پھر سینٹ میں ٹوٹلی
سینٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مٹھی میں دے دیتے ہیں. آلریڈی یہ قومی اسمبلی, یہ صوبائی اسمبلیاں کس کی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی ہیں. در حقیقت یہ جو چوری کا مینڈیٹ انہیں ملا ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. انہوں نے خود تو نہیں چوری کی, یہ سب انہوں نے کر کے دیا ہے. اب اگر سینٹ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ آ جاتا ہے, یعنی کاکر فارمولا چلتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ پر بھی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہوگا. پھر تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. یہ پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنے ہاتھ خود کاٹ کر پکڑا دیے ہیں. آلریڈی پکڑائے تو ہوئے ہیں, لیکن جو بچہ کھچا ہے وہ بھی ہاتھ میں چلا جائے گا. یعنی پوری جمہوریت ہی پلیٹ میں رکھ کے پنڈی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت تماشا چل رہا ہے. زرداری صاحب شدید پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ جو کچھ آج اسمبلی میں ہوا, خالد مقبول صدیقی کو پی ٹی آئی نے تقریر نہیں کرنے دی. لہٰذا شہباز سپیڈ سمیت سب کے لیے ٹف ٹائم ہے. یہ لوگ حکومت میں آ کر بھی روئیں گے, اور ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بہت کچھ نظر آئے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.